السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے جناب سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس کیس میں یہ ہے کہ بھارتی گورنمنٹ نے فائنلی اے ٹی ایس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جی ہاں، بھارتی گورنمنٹ نے فائنلی اے ٹی ایس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جو معاملہ پچھلے کافی عرصے سے پچھلے ایک سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پروگریس اس کیس میں نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو کہ غلام حیدر کے وکیل مومن ملک صاحب کے آنے سے بہت ساری چیزوں میں پیش رفت آگے بڑھی ہے، اور بڑی تیزی سے اس کیس جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے ڈیفرنٹ فورم کے اوپر اپلیکیشن دے رکھی تھیں، اور ان اپلیکیشن کے نتیجے میں بھارتی سرکار نے اے ٹی ایس کو یہ آرڈر کیا ہے، یہ حکم دیا ہے۔ اے ٹی ایس جو کہ بھارت کی ایک جانچ ایجنسی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اے ٹی ایس نے اس معاملے پہ سیما حیدر سے جانچ کی تھی، انویسٹیگیشن کی تھی، اور بہت سارے سوالات بھی کیے تھے، لیکن پچھلے ایک سال سے اس رپورٹ کی منتظر تھے بھارت کے بہت سارے لوگ، پاکستان کے بہت سارے لوگ جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اس کیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں آ رہی تھی۔ اسی حوالے سے مومن ملک صاحب نے ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر گورنمنٹ کو جو اپلیکیشنز دیں، لیٹرز لکھے، اور اس اپلیکیشنز اور لیٹرز کے رسپانس نے بھارتی گورنمنٹ نے اے ٹی ایس سے کہا ہے کہ جناب آپ اپنی فائنڈنگ کمپلیٹ کریں اور اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ بتائیں، تاکہ اس کا فیصلہ کیا جا سکے اور اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں کہ اے ٹی ایس کی انویسٹیگیشن میں کیا ہے۔ یہی بات ہم پچھلے سال سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اے ٹی ایس جو کہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن، ایک سینٹرل ایجنسی ہے جس کا کام چیزوں کو انٹروگیٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ابھی تک سیما حیدر کے معاملے میں کوئی کسی قسم کی فائنڈنگ نہیں دی، بلکہ انہوں نے بہت سارے سوالات کیے بھی، لیکن ریلیونٹ کویشچنز جیسا کہ اس کے موبائل فون میں کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہی، وہ لوگ کون ہیں، بھارت میں ان کا کیا جو ہے وہ اسکوپ ہے، اور سیما حیدر کا ان لوگوں سے رابطہ کیسے ہوا، ان لوگوں سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹ کیا تھا، کیوں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، جو 700 میسیجز کوڈ ورڈ یوز کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اور پھر 5 سے زیادہ موبائل جو اس کی پوزیشن میں سے برآمد ہوئے، اور سچن سے ایک سیپریٹ موبائل سے رابطہ کیوں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر اے ٹی ایس جو ہے اس نے اپنی رپورٹ جو تھی وہ دینی تھی، لیکن اے ٹی ایس نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی، جس پر انڈین گورنمنٹ نے اے ٹی ایس کو ہدایات کی ہیں کہ وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پبلش کرے، اور اس معاملے میں تاکہ اصل پوزیشن جو ہے وہ سامنے آ سکے، کیونکہ ابھی تک سیما حیدر نے اپنی من گھڑت کہانیوں سے پورے بھارت کے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے، اور یہی اداروں کو بھی چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ پیار محبت کے معاملے میں آئی ہے۔ دوسری جانب ایک فکر یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایجنٹ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے مومن ملک صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ اوپر جا کر اپلیکیشن دیں، پرائم منسٹر آف انڈیا کو اپلیکیشن دیں، جس کے رسپانس میں اب انہوں نے ایک ہلچل تھوڑی سی ہوئی ہے، اور اس کیس میں کہا ہے کہ آپ رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اے ٹی ایس کو، اور امید ہے کہ اے ٹی ایس قانون کے مطابق اپنی رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گی۔ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو جو اپلیکیشن دی گئی تھی سیما حیدر کے اگینسٹ 20 سیکشن لگا کر، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب نے بھی کمشنر آف پولیس کو کہا ہے کہ اس سارے معاملے کو انکوائری کر کے اس کی رپورٹ سبمٹ کریں۔ تیسری اگر بات کریں تو اے پی سنگھ صاحب کے حوالے سے، نوٹس کے حوالے سے، ابھی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب مجھے کسی قسم کا نوٹس نہیں ملا۔ جو 5 کروڑ ہرجانے کا اور 3 کروڑ کے ہرجانے کا سیما اور سچن کو نوٹس بھیجا تھا مومن ملک صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نوٹس رسیو نہیں ہوا۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے جب ہم نوٹس کسی ایڈوکیٹ کی جانب سے جاتا ہے تو وہ رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے وہ نوٹس جو پوسٹ مین لے کے جاتا ہے وہ باقاعدہ طور پر ریسیونگ لیتا ہے۔ تو اے پی سنگھ صاحب مجھے نہیں پتا کہ کسے بے وقوف بنا رہے ہیں، انہوں نے اس سارے میٹر کے اوپر ریسیونگ ان کی آ چکی ہے، ان کے گھر کی ویڈیوز آ چکی ہیں، اور جہاں پہ وہ نوٹس ڈلیور کر کے آئے ہیں۔ اسی طرح سے سیما حیدر کے گھر کی فوٹیج آ چکی ہے،
اور جہاں پہ وہ ڈلیور آ چکے ہیں، اور وہ ساری رسیدیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ اب جان بوجھ کے اس بات کا بہانہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں کہ اب ہم نے اپنا نوٹس جو ہے وہ سرو کروا دیا ہوا ہے، ان کو ریسیو ہو چکا ہے۔ اب ان رسیدوں کی کاپیز ساتھ اٹیچ کر کے ہم کورٹ پہ ایک کیس فائل ان کے اگینسٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مومن ملک صاحب آپ لوگوں کو بہت جلد انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن ابھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب نے بھی انکوائری کا حکم دے دیا، اے ٹی ایس کے معاملے میں بھی جانچ آگے بڑھی ہے، ساتھ ساتھ پولیس کے معاملے میں بھی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز انڈین سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بات چل رہی تھی کہ جی سیما حیدر نے کلیم کیا ہے کہ غلام حیدر اسے تھریٹ کر رہا ہے، اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھریٹ کر رہا ہے، یعنی مجھے سمجھ آ رہی کہ پاکستان میں بیٹھ کے وہ کس طرح سے تھریٹ کر رہا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ وہ تھریٹ کس بات پہ کر رہا ہے تو اس نے کہا جی وہ اس سے پہلے بچے لے جائے گا، یہ مجھے تھریٹ ہے، یہ بات اس نے کی۔ تو میرے خیال میں یہ شرم آنی چاہیے انڈین میڈیا جو اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے انہیں بھی، اور سیما حیدر کو بھی، کیونکہ اب جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف اپنا رائٹ مانگ رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے ایویڈنس، کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح کا اور ایک ڈیفامیشن کرنے کی کوشش ہے اور ایلیگیشن ہے غلام حیدر کے اوپر۔ اسی وجہ سے ان کو ڈیفامیشن نوٹس جو بھیجا تھا، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ کوئی نہیں، باقی سے دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس نوٹس کا سے نہیں پتہ، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جواب ان کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے۔ اب فائنلی کورٹ کا ڈنڈا ان کے اوپر چلے گا اور کورٹ کے نوٹس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اگر اس کا بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر ان کے خلاف یک طرفہ ایکس پارٹی ڈیسیژن آئے گا۔ تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے کہ مختلف سورسز سے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ اے ٹی ایس کو ہدایات کی گئی ہیں کہ آپ اس معاملے میں رپورٹ پبلش کریں، اپنی جو بھی رپورٹ ہے وہ واضح کریں، تاکہ اس معاملے میں جو موقف ہے، حکومتی موقف جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ اور اس چیز کو سوریا ورما صاحب نے بھی اپڈیٹ کیا، اور بھی بھارتی بہت سارے چینلز نے اس پہ بات کی، اور بھی جو ریلیونٹ لوگ اس مقدمے کے اوپر بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات کی۔ تو یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، اور میں نے یہی بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، اور بہت جلد اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جیل میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ مومن ملک صاحب نے 2 ہفتوں میں وہ کام کر دکھایا جو پچھلے 1 سال میں نہیں ہوا، اور ابھی جو آج کے حوالے سے اپڈیٹ تھی وہ بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن مومن ملک صاحب اس حوالے سے بھی سرپرائز دینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کائنڈلی جڑے رہیں اور ویٹ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے بھی آپ کو بڑا زبردست قسم کا سرپرائز ملے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔